السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ سے اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کا قصہ اور ان کا واقعہ بیان کریں گے کہ کس طرح ان کے ایک مکے نے ہزاروں لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کر دیا، مسلمان کر دیا۔ تو یہ واقعہ پورا سننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور وہ دوست جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرتے چلے جائیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے، ایک نیک بزرگ سلسلہ قادریہ سے جو وابستہ تھے اور خراسانی بزرگ تھے، خراسان کے رہنے والے تھے، غیبی اشارہ انہیں ملا کہ تم جا کر کے ہلاکو خان کا جو بیٹا ہے تگودار خان، اسے جا کر کے مسلمان کرو، اسلام کی دعوت انہیں دو۔ چنانچہ وہ بزرگ غیبی اشارہ پا کر کے ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کے دروازے کے اوپر پہنچا، اس کے محل کے دروازے کے اوپر پہنچا۔ تگودار خان اس وقت شکار کھیل کر کے واپس آیا تو اس نے اپنے محل کے دروازے کے اوپر ایک درویش کو دیکھ کر کے حیران ہوا، تعجب بھی کرنے لگا اور بانداز تمسخر اور بانداز مذاق اس بزرگ سے کہنے لگا کہ اے بزرگو، یہ بتاؤ کہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ تو بزرگ اللہ بڑا ہی حکیمانہ جواب دیا، فرمانے لگے کہ میں بھی اپنے مالک کا کتا ہوں، اگر میں اپنے مالک کو اپنی وفاداری اور جان نثاری سے راضی کر سکوں تو پھر تو میری داڑھی کے جو بال ہیں وہ تیرے کتے سے اچھے ہیں، اگر میں اپنے مالک کو اپنی وفاداری جان نثاری سے راضی نہ کر سکوں تو پھر یقینی سی بات ہے کہ تمہارے کتے کی جو دم ہے میری داڑھی کے بالوں سے اچھی ہے، کیونکہ تمہارا کتا جو ہے وہ تمہارا وفادار ہے، تمہارا کھاتا ہے، جب تم اسے بلاتے ہو، جہاں کہیں بھی اسے بھیجتے ہو، تمہارے لیے شکار کر کے آتا ہے، تمہاری تعمیل کرتا ہے، تمہاری فرما برداری کرتا ہے۔ تو جو مالک کا فرما بردار ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اگر میں اپنے مالک کو راضی کر سکوں تو میری داڑھی کے بال اچھے، اگر میں اپنے مالک کو راضی نہ کر سکوں پھر تمہارے کتے کی دم اچھی۔ یہ بات سن کر کے تگودار خان کے اوپر اللہ والے کی بات نے اثر کیا اور اس نے ان بزرگوں کو اپنے پاس مہمان ٹھہرا لیا، ان سے در پردہ تعلیم حاصل کرتے رہے، بزرگ انہیں تبلیغ کرتے رہے، دین سکھاتے رہے، تو وہ در پردہ مسلمان ہو گئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد اللہ والے اس بزرگ کو یہ کہہ کر کے واپس بھیج دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں میری سلطنت کے اندر، رعایا کے اندر، جو میرے ساتھ وزیر ہیں، میرے اس محل کے اندر رہتے ہیں، ان میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ تو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہیں، لیکن باقی جو لوگ ہیں ان سب کو، پوری سلطنت کو، ان لوگوں کو ایک دم سے اسلام کے لیے قائل کرنا اور ان کو مسلمان کرنے کے لیے آمادگی کا اظہار کرنا، یہ ایک مشکل درپیش مسئلہ ہوگا جو میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کچھ عرصے کے بعد واپس تشریف لائیے تاکہ میں اپنی قوم کو نئے دین، نئے مذہب اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ کر سکوں اور ان کو ذہنی طور پر میں تیار کر سکوں۔ چنانچہ وہ اللہ والے ان کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ تعمیل کرتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، زندگی اختتام کو پہنچ چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد ان کے بیٹے اپنے باپ کی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے تگودار خان کے پاس پہنچے، اور تگودار خان نے انہیں کہا کہ باقی تمام وزراء جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ایک سردار ہے جس کے پیچھے بہت بڑی جمعیت ہے اور جس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، وہ اسلام قبول کرنے کے اوپر راضی نہیں ہے۔ چنانچہ اس اللہ والے نے تگودار خان سے کہا کہ اس سردار کو بلایا جائے۔ جب وہ سردار موجود ہوا، حاضر ہوا، تو اللہ والے نے انہیں اسلام کی طرف بلایا، اسے تبلیغ کی، تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک سردار ہوں، میں ایک طاقتور سپاہی ہوں اور میں بہت بڑا پہلوان ہوں، میں کسی اور دین مذہب کو میں قبول نہیں کرتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، میں ایک پہلوان ہوں اور میں طاقت کو قبول کرتا ہوں، طاقت کو میں مانتا ہوں، اگر آپ کشتی کے اندر میرے پہلوان کو شکست دے دیں تو میں آپ کا مذہب
اور اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ صرف میں مسلمان ہوں گا بلکہ میرے پیچھے جو ہزاروں لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے، میرے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ بزرگ اس کے پہلوان کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تگودار خان نے لاکھ سمجھایا کہ کہاں پر ایک کمزور بزرگ درویش نحیف جسم والے اور کہاں پر ایک تتاری پہلوان جو ہاتھی کی طرح زور آور اور طاقتور ہے۔ یہ تو جان بوجھ کر کے کسی کو قتل کرنے کے مترادف ہے، تو یہ اس طرح نہ کیا جائے۔ وہ سردار بضد تھا اور کشتی کرنے کے علاوہ کسی اور بات پر راضی نہیں ہو رہا تھا، اور اپنے پہلوان کے ساتھ لڑنے اور کشتی کرنے کے علاوہ کسی اور بات پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ اس اللہ والے نے اس کے چیلنج کو اور اس کی شرط کو قبول کر لیا۔ پھر وہ دن مقرر ہو گیا اور میدان بھی مقرر ہو گیا، وقت بھی معین کر دیا گیا، اور پھر یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ ایک طرف ایک بزرگ ہے کمزور جسم والا ہے اور دوسری طرف ایک تتاری پہلوان ہے جو ہاتھی جیسی قوت اور طاقت رکھنے والا ہے، ان دونوں کی کشتی ہے۔ آیان سلطنت بھی موجود تھے، بادشاہ بھی موجود تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد کا مجمع بھی وہاں پر تھا۔ تو پھر کیا ہوا، میدان کے اندر ایک طرف سے یہ اللہ والا تشریف لاتا ہے اور دوسری طرف وہ تتاری پہلوان آتا ہے۔ ہر بندے کی جو آنکھیں ہیں وہ منتظر ہیں یہ منظر دیکھنے کے لیے، اب کیا ہوگا، آج کیا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ سردار کہنے لگا کہ اے بادشاہ، آج یہ فیصلہ ہو جائے گا، اے تگودار خان آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جتنے بھی اس جیسے لوگ باتیں کرنے والے ہیں اور آپ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو ایک دم سے وہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس درویش کے قتل سے دوسرے لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہوگی، اور بادشاہ اسی طرح راہ چلتے ہوئے کسی کی باتوں کے اندر نہیں آئے۔ مقررہ وقت اور تاریخ اور دن کو یہ مقابلہ ہوا تو حضرت نے جاتے ہی اس ہاتھی جیسے زور آور طاقتور پہلوان کو ایک مکہ مارا جس کی وہ ضرب برداشت نہ کر سکا اور زمین کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ جب وہ اتنا بڑا پہلوان زور آور طاقتور اس اللہ والے کا ایک مکہ برداشت نہ کر سکا اور زمین پر ڈھیر ہو گیا، یہ دیکھ کر کے سارا مجمع حیران رہ گیا اور تعجب سے اپنے منہ کے اندر انگلیاں ڈالے تھے اور حیران کھڑے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کس طرح سے ہو گیا، یہ اللہ والے اس بزرگ کو فولاد جیسی قوت کہاں سے آ گئی کہ اس نے اتنے بڑے پہلوان کو زمین کے اوپر ایک مکے سے ڈھیر کر دی۔ لیکن ان لوگوں کو یہ کیا معلوم تھا کہ یہ منحنی قسم کا پہلوان، یہ درویش، یہ کس کا پہلوان تھا، یہ کس کا سپاہی اور کس کا مجاہد۔ شاعر کہتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا کہ جہان میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اس میدان سے نکل کر نہ صرف اس سردار نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا بلکہ بوسہ دے کر کے خود بھی مسلمان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہزاروں لوگ بھی مسلمان ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے جمعیت تھی۔ بادشاہ خود بھی جو اب تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا، تگودار خان، اس نے بھی اسلام کا اظہار کیا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور جتنے لوگ اس مجمع کے اندر بیٹھے تھے ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور اس تگودار خان نے اپنا نام احمد رکھا۔